کیا کر دیا یہ میں نے؟ میرے پاس سب کچھ تھا، محبت تھی، عزت کرنے والی بیوی تھی، خدا کا انمول تحفہ تھا، میری اولاد تھی، پھر میں نے یہ غلطی کیوں کی؟ کمرے کا دروازہ بند کرتا سہراب چوہان وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے کیے پر شرمندہ ہوا تھا۔ گل بہار نے نہ صرف اس کی محبت کو توڑا تھا بلکہ اس نے سہراب چوہان کو ہی توڑ ڈالا تھا، جس نے ایک اس کے لیے اپنے محبت کرنے والے باپ کی پرواہ کیے بغیر ان سے جھوٹ بولتے ہوئے شہر جا کر اس سے مراسم بڑھائے تھے، جس کے لیے اس نے اپنی جان نچھاور کر دینے والی بیوی کی محبت کا مان توڑا تھا۔ پر وہ یہ بھول گیا تھا کسی کی محبت کا مان توڑ کر، کسی کی محبت سے بنائے آشیانے کو جلا کر جو محبت کے نام پر ریت کے محل بنتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ٹھہرتے۔ کیسے بتاؤں گا مہرین کو؟ میں مہرین کو نہیں کھو سکتا۔ اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے سہراب چوہان کو مہرین کی ناراضگی کا سوچنا ہی دوہری اذیت ناک لگ رہا تھا، تو وہ اس کی ناراضگی کیسے سہتا؟ سہراب دروازہ کھولیں۔ خود پر ضبط کرتی مہرین نے دروازہ بجایا تھا۔ یہ تو آج شاداب چوہان اپنے پوتوں کے ساتھ ڈیرے اور زمینوں کی سیر پر گئے تھے، جو مہرین کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ تبھی ہی وہ بلند آواز میں سہراب چوہان کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ سہراب دروازہ کھولیں ورنہ میں چاچا سائیں کو بلوا لوں گی۔ ایک بار، دو بار، تین بار دستک دینے کے باوجود بھی جب سہراب نے دروازہ نہ کھولا تو مہرین نے اسے شاداب چوہان کے نام کی دھمکی دی تھی، جس پر سہراب خود میں بمشکل حوصلہ باندھتا کھڑا ہوا تھا۔ مہرین کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی جب بھی سہراب دروازہ کھولتا پیچھے ہوا تھا۔ کس سے بھاگ رہے ہیں آپ سہراب؟ مجھ سے یا پھر خود سے؟ سہراب کے پیچھے ہٹنے پر دروازہ بند کرتی مہرین اس کے سامنے آتی بولی تھی۔ دونوں سے۔ پر کیوں؟ کیا کیا ہے آپ نے ایسا؟ مہرین کی بات کا وہ مختصر سا جواب دیتے نظر جھکا گئے تھے جب مہرین نے آگے بڑھتے ان کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ دل میں یہ بھی سوچا تھا کہ کاش جو اس کا دل کہہ رہا ہو ویسا کچھ نہ ہو۔ ایک بات بتائیں، میرے ساتھ بے وفائی کر کے شرمندہ ہیں یا پھر چاچا سائیں سے شرمندہ، یا اولاد کا سوچ کر شرمندہ ہیں آپ؟ اگر کل کو انہیں پتا چلا کہ ان کا باپ ایک طوائف پر دل ہار بیٹھا تھا، اپنی محبت، بیوی، اپنے بچوں کو بھول گیا تھا۔ سہراب چوہان کے جھکے سر کو دیکھتی مہرین نے دکھ سے کہتے سہراب چوہان کو حیران کیا تھا۔ وہ جو سمجھے تھے کہ مہرین اس کے اور گلبہار کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، پر اس کے منہ سے سچ سن کر وہ ساکت ہوئے تھے۔ چاچا سائیں کی ناراضگی کی فکر نہ کریں، وہ تو ان سب کو آپ کی جوانی کی نادانی سوچ کر آپ کے حال پر چھوڑ چکے۔ سہراب چوہان کو بے یقینی سے اپنی طرف دیکھتی مہرین نے تکلیف سے مسکراتے ہوئے انہیں شاداب چوہان کا بتایا تھا، جس پر سہراب نے پتھرائی آنکھوں سے سامنے کھڑی مہرین کو دیکھا تھا۔ اور آپ کی اولاد کا ڈر ہے نا آپ کو، تو میں نے جہاں 4 ماہ سے آپ کی بے وفائی کا تحفہ سینے میں دبا کر رکھا ہے، ویسے ہی ساری زندگی دبا کر رکھوں گی۔ آپ کی اولاد کو نہیں پتہ چلنے دوں گی کہ ان کا باپ بھی بھری جوانی میں بھٹک گیا تھا اور تم۔ نم آنکھوں سے کہتی مہرین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر سہراب چوہان نے انہیں پر امید نظروں سے دیکھتے آہستہ آواز میں پوچھا تھا، کیونکہ وہ خود کو اس خوبصورت ہستی کے آگے منہ کھولنے کی ہمت پیدا نہیں کر پا رہے تھے، جو پچھلے 4 ماہ سے اس کی بے وفائی کا جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسے خوش تھی جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ میری بات کر رہے ہیں آپ سہراب؟ سہراب چوہان کے پوچھنے پر مہرین کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ میں سمجھتی ہوں مجھ میں ہی کوئی کمی رہ گئی۔ نہیں مہرین، تکلیف سے چور لہجے میں کہتی مہرین سہراب چوہان کو پاگل کر رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے پاس آتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ ہاں سہراب، اگر میں ایک مکمل عورت ہوتی تو میرا شوہر کیوں کسی کی طرف دیکھتا؟ مجھ میں کمی تھی تو آپ نے دیکھا نا اس عورت کو۔ ویسے کیا کمی تھی مجھ میں؟ اپنی محبت، اپنا خیال، خواب، اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کیا۔ کیا کمی تھی مجھ میں بانجھ تو نہیں تھی؟ 4 بیٹے دیے آپ کو، ہاں ایک بیٹی نہ دے سکی میں آپ کو، جس کا ملال مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے رب سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، صرف آپ کی خوشی کے علاوہ آپ کے لیے لمبی لمبی دعائیں میں نے بیٹی مانگی اس رب سے۔ پر جب مجھے آپ کی اس دوسری بیوی کا پتہ چلا تو دل میں خیال آیا، اچھا ہوا جو اس رب کریم نے مجھے بیٹی نہیں دی سہراب، ورنہ آپ وہ تکلیف اپنی بیٹی پر کیسے برداشت کرتے جو آپ نے مجھے دی ہے۔ غصے سے سہراب چوہان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دیتی مہرین نے انہیں خود سے دور کیا تھا، اور اپنے اس عمل پر مہرین کے رونے میں روانی آئی تھی۔ تبھی وہ زمین پر بیٹھتی، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی، تکلیف سے سہراب چوہان کو دیکھتی بولی تھی، اور سہراب چوہان کا دل دہلا گئی تھی۔ مہرین، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تم سے بے وفائی کی، پر یقین جانو میں خود بھی پشیمان ہوں۔ زمین پر بیٹھی مہرین کے پاس بیٹھتے ہوئے سہراب چوہان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، جس پر وہ مسکرائی تھی۔
کسی ایک سے وفا کرنے کے لیے کسی دوسرے سے بے وفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سہراب، اور آپ بہت اچھے سے بے وفائی کر گئے۔ سہراب چوہان کو اپنی محبت کو دیکھتی مہرین نے روتے ہوئے کہا تھا، آپ نے تو سچ میں دنیا کا کہا پورا کر دیا سہراب، کہ مرد کی زندگی میں محبت ہوتی ہی نہیں۔ مرد کی زندگی میں صرف ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر عورت آنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ دور جانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کی باتیں، اس کی سوچ، ہر چیز زہر لگنے لگتی ہے۔ وہ ایک پل میں ہی سب کچھ بھول جاتا ہے اور دوسری عورت کے پیچھے چل پڑتا ہے، اپنا سب کچھ بھول کر، اس عورت کو بھول کر جو اس کے لیے اپنی خودخال، ظاہری اور باطنی خوبصورتی کھو دیتی ہے۔ سہراب، ہر مرد کو تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت عورت چاہیے ہوتی ہے، جو اسے پہلی والی سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، اور پھر مرد اس عورت کے لیے اپنے ساتھ جڑے تمام رشتے ختم کر دیتا ہے، یہ سوچے بنا کہ یہ وقت اس کے لیے بہت اذیت والا ہوگا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ لڑکیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ انہیں جس شخص سے محبت ہو جائے وہ کسی اور کے لیے اسے چھوڑ تو سکتی ہیں، مگر بانٹ نہیں سکتی۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی جاتی ہیں سہراب، جیسے میں ٹوٹ گئی ہوں ان 4 مہینوں میں۔ بظاہر اپنے بیٹوں کے ساتھ خوش رہتی، آپ کے سامنے سب جان کر بھی انجان بننے کا ناٹک کرتی۔ مہرین، اس مہرین کو مار چکی جو سہراب چوہان کی آواز سن کر ہی اپنا آپ بھول جاتی تھی۔ اب تو جو مہرین ہے آپ کے سامنے وہ عاطف کی امو، عادل کی مم، عاصم اور وہاج کی مما ہے۔ آپ تو اپنی مہرین کو مار چکے سہراب، اور بہت جلد میرے بچے بھی مجھے کھو دیں گے، وہ جھجکتے ہوئے گویا ہوئی۔ سہراب چوہان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے مہرین نے تکلیف سے کہا تھا، وہ تکلیف جو اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھی، جس نے انہیں اندر ہی اندر ختم کرنا شروع کر دیا تھا، جو انہیں آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ نہیں مہرین، میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی اول روز سے کرتا آیا ہوں۔ مہرین کو اپنے سینے میں بھینچتے سہراب چوہان روئے تھے اور اپنے کردہ عمل کی معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا سہراب، پر اب ہمارے درمیان جو خلا بنا ہے وہ نہیں پتا کبھی بھرے گا یا نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب پہلے جیسا کر دوں گا مہرین، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ سہراب چوہان کے سینے سے لگتی مہرین نے درد و تکلیف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سہراب چوہان نے مہرین کے سر پر لب رکھتے پرعزم لہجے میں سب پہلے جیسا کرنے کی قسم کھائی تھی، جس پر وہ تکلیف زدہ سے مسکرائی تھی۔ پاپا، میں اندر آ جاؤں؟ آؤ بچہ، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ اپنی سوچ میں گم سہراب چوہان افق کے دروازہ کھول کر اندر آنے پر حواس میں لوٹتے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولے تھے، بیٹیاں اپنے پاپا کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت نہیں لیتی۔ افق کو گلے لگاتے سہراب چوہان نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا، سوری، نیکسٹ ٹائم نہیں لوں گی، بھاگ کر اندر آ جاؤں گی۔ سہراب صاحب کی بات پر مسکراتے ہوئے افق نے کان پکڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر سہراب چوہان مسکرائے تھے۔ آج انہیں افق میں مہرین کی شبہ نظر آئی تھی، وہیں ہنستے ہوئے معافی مانگ کر سامنے والے کو متاثر کرنے کے ہنر سے واقف ہو۔ آپ ہنس رہے ہیں پاپا اور رو بھی رہے ہیں، ماما یاد آ رہی ہیں؟ سہراب صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی دیکھ افق نے اداسی سے پوچھا تھا، جس پر سہراب صاحب نے فقط گردن ہلائی تھی۔ مجھے بھی ماما یاد آ رہی ہیں پاپا۔ سہراب صاحب کی گردن ہلانے پر افق زور سے ان کے گلے لگتی بھرائی آواز میں بولی تھی، جس پر سہراب صاحب پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے افق بیٹا؟ افق کو خود سے دور کرتے سہراب صاحب نے فکر سے پوچھا تھا۔ پاپا، آج مجھے ماما بار بار یاد آ رہی ہیں، اگر وہ ہوتی تو میں ان سے وہ سب باتیں کرتی جو ایک بیٹی اپنے باپ سے نہیں کر سکتی۔ سہراب صاحب کے پوچھنے پر افق نے اپنی چھوٹی سی ناک رگڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر سہراب صاحب نے اسے دیکھا تھا۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے سب باتیں کر سکتی ہے، کیا بات ہے مجھے بتاؤ؟ افق کو اپنے ساتھ بیڈ پر لے کر بیٹھتے ہوئے سہراب چوہان نے پوچھا تھا۔ پاپا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے افق، آپ اپنے پاپا اور دوست سے بات کر رہی ہیں، کھل کر بات کریں۔ سہراب صاحب کے پوچھنے پر افق نے ڈرتے ہوئے کہنا چاہا تھا، پر وہ چپ ہو گئی تھی، جس پر سہراب صاحب نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے نرم لہجے میں کہا تھا، جس سے افق کا حوصلہ بندھا تھا، پاپا، آپ نے اور ماما نے لو میرج کی تھی نا؟ نہیں تو؟ نہیں۔ سہراب صاحب کو بغور دیکھتی افق نے بات شروع کرتے سہراب صاحب سے پوچھا کم پورے یقین سے زیادہ کہا تھا، جس پر سہراب صاحب نے نفی میں گردن ہلاتے اسے حیران کیا تھا، اور وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتی چلائی تھی۔ ہاں، نہیں ہوئی تھی، میں اپنے بچوں کی شادی ان کے پسند سے ہی کروں گا، یہ آپ کی ماما نے کہا تھا مجھے۔ سچی پاپا؟ افق کی بے یقینی سے کھلی آنکھیں دیکھ سہراب صاحب کو ہنسی آئی تھی، پر وہ افق کے منہ سے اس کے دل کی بات سننے کے لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے تھے، جس پر افق چہکی تھی۔ ہاں سچ میں، اب بتاؤ کیا بات ہے؟
افق کے گال کھینچتے سہراب صاحب نے محبت سے پوچھا تھا، جس پر افق نے گردن جھکائی تھی۔ پاپا میں آپ؟ پاپا میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ سہراب صاحب کے اصرار پر فطری شرم آڑے آئی تھی، پر وہ سہراب صاحب کے سامنے گردن جھکاتی، اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتی، ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ اور وہیں اس کے منہ سے یہ بات سن سہراب صاحب حیران ہوئے تھے۔ وہ جو خود آج شام افق سے وہاب صاحب کا وجدان کے لیے لایا پرپوزل رکھنے والے تھے، جنہیں وہ غیر محسوس طریقے سے اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر چکے تھے، پر اب افق کے منہ سے یہ بات سن کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ کون ہے وہ؟ افق کے مسکراتے چہرے کو دیکھ سہراب صاحب نے تحمل سے پوچھا تھا۔ وہ پاپا بہت اچھے ہیں، پر ہے کون؟ سہراب صاحب کے پوچھنے پر افق نے وجدان کو سوچتے ہوئے کہا تھا، جس پر سہراب صاحب نے اسے نام بتانے کا کہا تھا۔ وجدان؟ کیا؟ وجدان؟ وجدان ہاشمی۔ سہراب صاحب کے پوچھنے پر وہ وجدان کا نام لیتی مسکرائی تھی کہ سہراب صاحب جو سوچ رہے تھے پتہ نہیں افق کس کا نام لے گی، پر اس کے منہ سے وجدان کا نام سن کر وہ مسکرائے تھے۔ جانے انجانے میں باپ بیٹی کی پسند ملی تھی، اور یہ بات سہراب صاحب کو خوش کر گئی تھی۔ جی پاپا۔ سہراب صاحب کے وجدان ہاشمی کہنے پر افق نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اگر میں کہوں کہ میری بیٹی کی پسند ہی میری پسند ہے تو مطلب پاپا؟ افق کے چہرے پر نظر جماتے وہاب صاحب نے اپنی بیٹی کے چہرے پر بکھرنے والی خوشی کے رنگ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مطلب وہاب صاحب نے آج صبح ہی مجھ سے آپ کے اور وجدان کے رشتے کی بات کی تھی۔ میں تو خود آپ سے اس رشتے کے لیے پوچھنے والا تھا، پر میں پریشان تھا، پتہ نہیں آپ کا جواب کیا ہوگا، پر آپ نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی۔ افق کے سر پر ہاتھ رکھتے سہراب صاحب نے اسے وہاب صاحب سے ہوئی ساری بات بتائی تھی، جس پر افق کو اپنی جلد بازی پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر رک جاتی تو سہراب صاحب خود اس سے وجدان کے بارے میں پوچھتے۔ اب میں انہیں ہاں میں جواب دوں گا۔ لو یو پاپا۔ افق کے شرم سے جھکے سر کو دیکھتے سہراب صاحب مسکرائے تھے، جس پر افق خوشی سے ان کے گلے لگی تھی۔ بڑے دن بعد آئے ہو سہراب چوہان، کیا لوگے؟ 9 ماہ سے مسلسل اپنے کام میں مصروف سہراب آج گل بہار کا قصہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جسے دیکھ کر ذکیہ بائی نے اس خوبرو شخص کو دیکھ کر کہا تھا، جو پہلے کی طرح ہی کاٹن کے کالے سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر کریم کلر کی شال رکھے ہوئے تھا، پر آنکھوں میں گل بہار سے ملنے کے لیے پہلی جیسی چمک نہ تھی۔ گل بہار کہاں ہے؟ ذکیہ بائی کی باتوں کو نظر انداز کرتا سہراب مدعے کی بات پر آیا تھا۔ سو رہی ہے۔ سہراب چوہان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی وحشت تھی، جسے دیکھتی ذکیہ بائی سیدھی ہوتی کڑک لہجے میں بولی تھی، تو اسے کہو سہراب ملنے آیا ہے۔ وہ کہہ کر سوئی تھی، اسے کوئی جگائے نہ۔ ذکیہ بائی کے چلانے پر سہراب چوہان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتے ہوئے ضبط سے کہا تھا، جس پر ذکیہ بائی نے سہراب چوہان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اسے کہو سہراب ملنا چاہتا ہے۔ ذکیہ بائی کو خونخوار نظروں سے دیکھتے سہراب نے سامنے کھڑی اس کی چیلی سے کہا تھا، کہا نا نہیں مل سکتی وہ۔ ریشم کو آنکھوں سے وہاں سے جانے کا کہتی ذکیہ بائی گرائی تھی، جس پر سہراب چوہان خود پر ضبط کھوتا خود ہی گل بہار سے ملنے کا سوچتا اس کی آرامگاہ کی طرف بڑھا تھا، جب اچانک ہی ذکیہ بائی اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی سہراب چوہان، چلے جاؤ یہاں سے۔ ذکیہ بائی کسی طور بھی سہراب اور گل بہار کو ملنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وجہ تھی گل بہار کی کوکھ میں پلتا وہ بچہ، جس کے بارے میں سہراب چوہان کو بتانے سے گل بہار نے منع کیا تھا۔ آگے سے ہٹ جاؤ ذکیہ بائی، ورنہ میں عمر کا لحاظ نہیں کروں گا۔ ذکیہ بائی کو اپنے راستے سے ہٹنے کا کہتا سہراب چوہان دہاڑا تھا کہ ذکیہ بائی کی یہ بوسیدہ سی حویلی تھر تھر آئی تھی۔ ایسے سمجھ نہیں آئے گی تمہیں۔ سہراب چوہان کے غصے سے سرخ چہرے کو حیرت سے دیکھتی ذکیہ بائی کو وہ ایک سائڈ پر دھکا دیتا گل بہار کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ گل؟ کمرے میں آتے سہراب نے بیڈ پر پڑی گل بہار کو پکارا تھا۔ سہراب تم آ گئے؟ سہراب چوہان کو اپنے سامنے دیکھتی گل بہار نے نکاہت زدہ لہجے میں اسے پکارا تھا، اور وہیں اس کی حالت دیکھ سہراب چوہان کو اپنے اور مہرین کے بیچ ختم ہوتی دیوار پھر سے کھڑی ہوتی نظر آئی تھی۔ گل، تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ سہراب چوہان کے پیچھے آتی ذکیہ بائی نے گل بہار کو سختی سے سہراب چوہان سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ تو یہ وجہ تھی جو تم مجھے گل بہار سے ملنے نہیں دے رہی تھی۔ گل بہار کی حالت دیکھ کر سہراب چوہان غصے سے لال ہوتے چہرے سے ذکیہ بائی کو دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا، ویسے یہ اولاد میری ہے یا کسی اور کی؟ گل بہار کی طرف دیکھتے ہوئے سہراب چوہان تمسخر سے مسکراتا ہوا بولا تھا، جس پر گل بہار نے کھڑے ہوتے سہراب کو غصے سے گھورا تھا۔ یہ عذاب جو مجھ پر تم نے مسلط کیا ہے سہراب، تم اس پر شک کر رہے ہو کہ یہ کس کا ہے؟
غصے سے سہراب چوہان کو گھورتی ہوئی گلبہار چلائی تھی، جس پر سہراب چوہان مسکرایا تھا۔ اچھا تمہیں یقین ہے یہ میرا ہی عذاب ہے؟ ہنستا ہوا سہراب گلبہار کے پاس آتا لفظوں پر زور دیتا گویا ہوا تھا۔ تم کیسے سوچ سکتے ہو سہراب کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور مرد کو دیکھوں گی؟ میں نے تم سے نکاح کر کے خود کو تمہارا پابند بنا لیا اور تم میری ذات پر شک کر رہے ہو؟ سہراب چوہان کو اپنے پاس آتے دیکھ گلبہار نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، جس پر سہراب چوہان نے گلبہار کی باتیں سنتے سراہتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے پورے 9 مہینے تمہارا انتظار کیا، پر تم تو ایک دن مجھ سے ملنے کا کہہ کر ایسا گئے، دوبارہ آج مجھے اپنی شکل دکھا رہے ہو، اور پھر شک بھی مجھ پر۔ کیوں تمہارے اس عاشق نے تمہارے چاؤ پورے نہیں کیے؟ سہراب چوہان کے قریب آتے گلبہار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اپنے سینے پر رکھے گلبہار کے ہاتھوں کو اپنے سخت گرفت میں لیتا گویا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا؟ تم مجھ سے جھوٹ بول کر اس ذکیہ بائی کے لیے غیر مردوں کو اپنے حسن کی رعنائیاں نچھاور کرتی آئی ہو۔ میرے سامنے میرے پیچھے تم نہ جانے کس کس کی رہی ہو۔ سہراب چوہان کی بات پر گلبہار کو سچ پکڑے جانے پر حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی سہراب کسی وجہ سے اس سے ملنے نہیں آ رہا، پر اس کے منہ سے سچ سن کر وہ ساکت ہوئی تھی، اور وہیں سہراب چوہان نے اس کی کلائیوں کو وحشیانہ انداز میں پکڑتے اسے جھنجھوڑا تھا، جس پر گلبہار درد سے کراہی تھی۔ چھوڑو اسے جنگلی، سہراب چوہان کو پیچھے دھکا دیتی ذکیہ بائی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو آج گلبہار کو ختم کرنے کے در پر تھا۔ ہاں ملتی رہی ہوں میں، تو کیا تمہارے لیے خود کو کھو دیتی؟ تم اپنی بیوی سے بے وفائی کر سکتے ہو اور مجھ سے امید کرتے ہو تمہاری غلام بن کر رہوں؟ سہراب چوہان تو سنو، میں ایسا سوچ بھی لیتی، مگر جب تم مجھے یہاں سے لے جا کر ایک عیش و آرام کی زندگی دیتے، پر تم خود مجھے مہینے 2 مہینے میں شکل دکھاتے تھے، تو میں بھلا کیوں خود کو ایک ایسے آدمی کے لیے خوار کروں جو خود تو 2 عورتوں کے مزے لے، پر مجھے صرف خود تک محدود رکھے؟ ارے میں نے تو کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں، بس تمہاری اس خوبصورت شکل پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں تم پہلے خوبصورت اور مالدار شخص کو کوٹھے پر دیکھا تو تمہیں پا لینے کی خواہش ہوئی، اور پھر تمہیں اپنا دیوانہ پاتے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگے تھے۔ ذکیہ بائی کے پکڑنے پر گلبہار کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، تبھی وہ پیٹ میں ہوتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتی غصے سے چلائی تھی۔ آج صبح سے ہی اسے تکلیف ہو رہی تھی، اوپر سے تمہارا یہ عذاب مجھے میری زندگی جینے نہیں دے رہا تھا۔ خاموش کھڑے سہراب چوہان کو گھورتی گلبہار اپنے دکھتے پیٹ پر ہاتھ رکھتی گڑائی تھی، جس پر سہراب کو اس بات کا 100% یقین ہو گیا تھا کہ گلبہار کے پیٹ میں پلنے والی اولاد اسی کی ہے۔ سمجھ تو وہ پہلے ہی گیا تھا، پر اسے گلبہار کے منہ سے وہ سب جاننا تھا جس نے اسے 9 مہینے میں تکلیف میں رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی اولاد تم سے لے جاؤں گا، تم جی لینا اپنی زندگی گلبہار، بھول جاؤ سہراب چوہان کہ یہ بچہ تمہیں ملے گا۔ گلبہار کی بگڑتی طبیعت دیکھ سہراب چوہان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، جس پر ذکیہ بائی نے اس کی بات نہ مانتے سہراب چوہان کو ایسا سوچنے سے بھی منع کیا تھا۔ بچہ میرا ہے تو مجھے ہی ملے گا، اور میں لے جا کر دکھاؤں گا بھی۔ تم اس عذاب کو رکھ کر کیا کرو گی ذکیہ بائی؟ ذکیہ بائی کے کہنے پر سہراب چوہان غصے سے کہتا ذکیہ بائی کی طرف بڑھا تھا، جس پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ بچہ اگر بیٹا ہوا ہمارا غلام بنے گا، اور بیٹی ہوئی تو طوائف۔ ذکیہ بائی، گلبہار کو دیکھتی ذکیہ بائی نے اپنی سوچ بتائی تھی، جس پر سہراب چوہان غصے سے دھاڑتا اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ مجھے مجبور نہ کرو ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اپنی اولاد کو لے کر جاؤں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ تمہیں اور تمہاری اس کوٹھی کو آگ لگا دوں گا اگر میری بیٹی کے لیے ایسا لفظ بھی منہ سے نکلا تو۔ خونخوار نظروں سے ذکیہ بائی کو گھورتے سہراب چوہان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا کہ ذکیہ بائی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ڈری تھی، کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اسے اور اس کی کوٹھی کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ میں سہراب چوہان اپنے پورے ہوش و حواس میں گلبہار کو ایک حرام عورت کو خود پر حرام قرار دیتا ہوں۔ میں گلبہار بائی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ گلبہار کا ہاتھ سختی سے پکڑتا سہراب اسے اپنے نام سے آزاد کرتا ہوا گیا تھا، جبکہ گلبہار کو سب کچھ لٹ جانے کا ایک انجانا سے احساس ہوا تھا۔